وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ جو ہے وہ اس بات پر خبردار کر رہے تھے ایران کو کہ آپ لوگ میرے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ جاؤ، وگرنہ ایک امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ جو حملہ کرے گا تو پھر اس کو ایران یاد رکھے گا۔ اس طرح کی دھمکیاں آپ کے علم میں ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے دی جا رہی تھی۔ تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک بھرپور حملہ کر دیا، اور یہ حملہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ شہری آبادیوں پر کیا گیا۔ تو ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اب آغاز آپ نے کیا ہے تو اختتام ایران کرے گا، یعنی ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران اب خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، اور ایران نے بھی بڑا ہی بھرپور جواب دیا۔ اور یہ بڑا بھرپور جواب ہمارے لیے بطور مسلمان جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ کوئی اچھا جواب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے کہ ایران نے گلف اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں یعنی وہاں پر ان پر حملہ کیا، یہ کہہ کر کے ان گلف اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں مبینہ طور پر امریکی اڈوں کو استعمال کرنے کی ایران کے خلاف اجازت دی جا رہی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور ابو ظہبی اور دبئی، اسی طرح سے کویت اور کہیں کہیں سعودی عرب میں بھی جو ایران کی جانب سے جوابی حملوں کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنی سکرین سے یہ جو حملے کیے گئے وہ بھی ان کی فوٹیجز بھی جو ہیں وہ دکھائی ہیں، وہ شیئر کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سا ملک ہے یا کون سی وہ طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑوانا چاہتی ہیں۔ تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ہی کلیئر ہیں، بڑے ہی واضح ہیں، ہر مسلمان کو اس کا علم ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں سے، ایسی قوتوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ بات بھی دیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ ایک طرف تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ انہیں نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے، اور انہوں نے جب وہ دوسری بار منتخب ہو کر کے آئے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں، یعنی امن کروانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، اور انہوں نے جو ہے ایران پر حملہ کر دیا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایران پر حملہ نہیں، آپ کے علم میں ہوگا، ہم پہلے بھی یہ بات کہتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں کہ ایک پر حملہ ہوگا تو پورا عرب خطہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور اب بھی ایران جو ہے نہ جانے کتنے اور جو عرب ممالک کہہ لیں یا اپنے ہی مسلم ممالک کہہ لیں کہ ان کو وہ امریکی حملوں کے اڈوں کے استعمال کی آڑ میں جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو دیکھنے، سمجھنے اور سننے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے عناصر ہیں جو ہمیں سے مراد یہ ہے کو پتہ ہے کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اسی طرح سے عرب ممالک ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں۔ تو یہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نقصان جو ہے وہ یقینی طور پر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ متحد ہوں، ایک ایسے مٹھ ہو کر جو ہے وہ چلیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں جو ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ اور آج کا دن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام مسلم ممالک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان چل رہے ہیں، ہمارے مسلم ممالک جو ہے وہ روزوں سے ہیں۔ تو یہ روزوں کی حالت میں ان قوتوں نے ہمارے روزہ داروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس دین اسلام سے ہی خارج لوگ ہیں۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے، اور ابھی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ جو ہے وہ تصور کرتے ہوئے یونٹی دکھانی ہوگی، متحد ہونا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کرے۔ بالآخر آپ کو تمام مسلم ممالک کو ایک پیج پر آنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر اس کا خدا نخواستہ بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام مسلم ممالک جو ہے وہ ایران کے شانہ بشانہ
کھڑے ہوتے تو یقینی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایران کے خلاف حملہ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ ابھی بھی غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ امن کی جو ہے وہ نوید لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔